اور حماس کے نمائندوں کی مذاکرات کے لیے ماسکو آمد۔ اسرائیل کے حملوں کے بعد سے تقریباً 50 اسرائیلی یرغمالی مارے گئے ہیں۔ حماس ترک صدر کی غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے میں ناکامی پر یورپی یونین پر تنقید۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حماس اور ایران کے نمائندے بات چیت کے لیے جمعرات کو ماسکو پہنچے ہیں۔ وزارت خارجہ کی ایک ترجمان نے کہا کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری ماسکو میں ہیں۔ ترجمان نے ان اطلاعات کی بھی تصدیق کی ہے کہ حماس کا ایک وفد روس کے دارالحکومت میں ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل کی فوج نے جمعرات کو کہا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی میں زمینی کارروائی کی ہے، جہاں تقریباً 3 ہفتوں سے اسرائیلی فوج حماس کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی حملے کر رہی ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ یہ آپریشن لڑائی کے اگلے مرحلے کی تیاری کے لیے کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے متوقع زمینی کارروائی سے قبل غزہ کی سرحد کے قریب 3 لاکھ ریزرو اور حاضر فوجیوں کو تعینات کیا ہے۔ حماس کی مسلح ونگ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملے شروع ہونے کے بعد سے تقریباً 50 اسرائیلی یرغمالی مارے گئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعرات کے روز غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے میں ناکامی پر یورپی یونین پر تنقید کی اور مغرب پر مسلمانوں کے مصائب سے متعلق بے حسی کا الزام لگایا۔ Avrupa Birliği Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapabilmesi için انہوں نے ٹیلی ویژن پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کمیشن کے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے سے پہلے کتنے اور بچے مر جائیں گے۔ انہوں نے مغرب پر الزام عائد کیا کہ وہ غزہ میں تشدد کو دیکھنے میں ناکام رہا ہے، کیونکہ جو خون بہایا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کا خون ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ جنوبی کوریا کی بحریہ نے کہا ہے کہ وہ سالانہ فوجی مشقوں کے لیے اس ہفتے جزیرہ نما کوریا کے مغربی ساحل پر بڑے پیمانے پر بحری مشق کر رہی ہے۔ اس سال براہ راست فائرنگ کی مشقوں کے ساتھ ساتھ ان میں امریکی فوجی ہیلی کاپٹر اور گشت کرنے والے طیارے بھی شامل ہیں۔ شمالی کوریا نے اس مشق پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اس سے قبل اس نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشقوں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور جواب میں میزائل فائر کیے۔ سعودی وزارت خارجہ نے جمعرات کو کہا ہے کہ سوڈان کے متحارب فریقوں نے 6 ماہ سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے سعودی عرب میں دوبارہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ سوڈان کی لڑائی میں 9000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب جدہ میں سوڈانی مسلح افواج کے نمائندوں اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات کی بحالی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے منگل کو سلامتی کونسل کو بتایا کہ جنگوں کے دوران خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو خطرات لاحق ہوتے ہیں، اور ایسا ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے۔ گوٹرس نے کہا کہ خواتین کی بہت سی تنظیمیں ان کی بنیادی ضروریات کے لیے فنڈز فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنسی تشدد کے بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں اور امن عمل میں خواتین کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2022 میں 600 ملین سے زیادہ خواتین اور لڑکیاں تنازعات سے متاثرہ ملکوں میں مقیم تھیں۔ سمندری طوفان اوٹس کے میکسیکو کے ساحلی قصبے اکاپلکو سے ٹکرانے سے کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ طوفان کی وجہ سے ہوائیں 165 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں، جس دوران تاریں ٹوٹنے سے قصبے کا رابطہ شہر سے منقطع ہو گیا۔ میکسیکو کے وزیر برائے سیکیورٹی نے نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ اکاپلکو کے ساتھ رابطے آہستہ آہستہ بحال کیے جا رہے ہیں۔ اکاپلکو کے 7,80,000 آبادی میں بہت سے لوگ جمعرات کو بجلی سے محروم رہے۔ اور قطر کی ایک عدالت نے بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ وہ ایک نجی قطری کمپنی میں ملازم تھے جو قطر کی مسلح افواج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو ٹریننگ اور متعلقہ خدمات فراہم کرتی تھی۔ رپورٹس کے مطابق انہیں کمپنی میں کام کے دوران اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں اگست 2022 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان اہلکاروں کی ضمانتوں کی درخواستیں متعدد بار مسترد کی جا چکی تھیں۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے اس فیصلے پر گہرے صدمے کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ممکنہ قانونی چارہ جوئی کے لیے تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔